إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تعطوه فاحذروا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں ساتھیوں، آج محرم کی 12 تاریخ ہے۔ حرمت والا مہینہ، اسلامی سن کا پہلا مہینہ گزر رہا ہے۔ صدق دل سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا یہ بروقت جمعے میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، یہ گرم موسم پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے موسم میں سوچیں کہ ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، اندھیری کوٹھری میں، قبر میں، پھر حشر میں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہماری اخروی جو منازل ہیں وہ آسان فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ عارضی موسم ہے، 1.5-2 مہینے بعد ختم ہو جانا ہے۔
مگر ہمیشہ والی زندگی کا سوچیں، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا بنے گا؟ وہاں جو سبحان اللہ جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بڑی توجہ چاہیے محترم ساتھیوں۔ واقعہ کربلا، اگرچہ میں نے کبھی بھی ایسے موسم میں یہ واقعہ کربلا بیان نہیں کیا، محرم کے مہینے میں تو خصوصاً نہیں کیا۔ 15 سال خطابت میں میں نے صرف ایک بار واقعہ کربلا بیان کیا تھا، اور وہ بھی ہٹ کے کیا۔ ہمارے استاد الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا نا کہ رقہ بھیجا کہ واقعہ کربلا بیان کر دیں، انہوں نے رقہ دیکھا، خاموش رہے۔ کئی مہینوں بعد جا کر انہوں نے محرم سے ہٹ کے واقعہ کربلا بیان کیا اور پھر وضاحت کی، کہا کہ ایسے حالات میں ایسی چیزوں کا بیان کرنے سے کچھ نہ کچھ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، بعض حقیقت سمجھ لیتے ہیں سب کچھ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو باہر کے محترم ساتھیوں، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی، دل و جان سے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے۔ آپ کو جب نبوت ملی، میں بات مختصر کروں گا تاکہ موضوع کی سمجھ آئے۔ آپ کو جب نبوت ملی، آپ کے اپنے سگے رشتہ داروں نے آپ کا انکار کر دیا، کہا کہ ہے یہ ہمارے سامنے کھیلتا تھا، ہمارے سامنے بچپنا گزرا، جوان ہوا، یہ کیسے نبی بن گیا؟ مال و متاع تو ہمارے پاس، دنیا کے عہدے تو ہمارے پاس، منصب تو ہمارے پاس، سردار تو ہم تھے، نبوت کے لیے اللہ نے اسے کیوں چن لیا؟ وہاں سے سازشیں، مکر، حسد شروع ہوا، بڑی دشمنی لی انہوں نے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ملا کہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ آپ ہجرت کر کے جب وہاں گئے، مدینہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں یہودیوں کا وہ شہر نہیں تھا، وہاں یہودی بنو نذیر قبیلہ یہودیوں کا، بنو قین کا قبیلہ، بنو قریظہ، یہ بڑے بڑے 3 قبیلے مدینہ میں باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو آخری نبی ہے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا۔ فاران کے پہاڑ مدینہ کے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے مدینہ میں آئے تھے کہ آخری نبی یہاں آنے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جو وہاں کے رہنے والے تھے نا، جو بعد میں انصار صحابہ بنے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ آخری نبی آنے، ہم نے اس کے ساتھ مل کر تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے، یعنی کہ وہاں یہودی تھے۔ دوسرا، وہ جو وہاں کے اصل باشندے تھے اوس اور خزرج، ان کی 40 سال جنگ ختم ہوئی تھی، صلح ہوئی۔ انہوں نے طے یہ کیا کہ عبداللہ بن ابی کو بادشاہ، ایک حاکم بنا دیا جائے۔ متفق فیصلہ ہوا۔ اس کا تاج تیار ہو رہا تھا بادشاہت کا، ابھی وہ تیار ہو رہا تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ طلع البدر علینا، مدینہ کی بچیاں بھی کہہ اٹھیں کہ آج تو چاند طلوع ہو گیا ہم پر۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جو اوس اور خزرج کے اکثر لوگ تو مسلمان ہو چکے تھے، ان کی سب کی توجہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی، اور اب آپ سے اوپر تو کوئی کسی کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا، عبداللہ بن ابی کو اس چیز کی تکلیف پہنچی کہ اس محمد کے آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آنے پر میری بادشاہت چھن گئی ہے، میرا سارا مسئلہ خراب ہو گیا۔
اس نے اس وجہ سے دشمنی کا آغاز کیا اور پھر برملا دشمنی کی واضح طور پر. مگر جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی اور مکہ والوں کے بڑے بڑے سردار ساری مارے گئے ابو جہل سمیت، تو اس وقت نا عبداللہ بن ابی پریشان ہو گیا. اس کے ساتھ جتنے چیلے تھے کہنے لگے اگر اس طرح دشمنی ہی رکھی تو ہمارے بھی سر قلم ہو جائیں گے. انہوں نے پھر یہ ہیلا تیار کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے وہ مومن نہیں تھے، دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی 41 سے 42 ان آیات میں بڑی وضاحت کی ایسے لوگوں کی. یہ 2 آیتیں ذہن نشین کیجیے واقع کربلا سمجھنے کے لیے. سورۃ المائدہ کی 41 اور 42 نمبر آیات، اور اسی طرح سورۃ الشعراء اس کی آخری آیات کہ جن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تنزل علی کل افاق، کہ وہ ہر من گھڑت بات بنانے والے پر نازل ہوتے ہیں، اسیم جو گناہ گار ہے. یہ 2 پوائنٹ قرآن کے سامنے رکھنے. تو بہرکیف عبداللہ بن ابی نے منافقت شروع کی، ساتھ جو اس کے چیلے تھے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر سازشیں شروع کی. دوسری طرف جو یہودی تھے، یہودی کہنے لگے ہیں اے ساڑھے چو کیوں نہیں ہیں، اے نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، یہ قریشیوں میں سے کیوں ہیں. وہ جو اس ذہن سے مدینہ میں آئے تھے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، انہوں نے حسد لے ڈوبا کہ اے ساڑی قوم قبیلے چ کیوں نہیں ہے، اے بنی اسرائیل دا بندہ نہیں ہے، یہ مکہ والوں کا کیوں ہے. یہودیوں نے بھی انکار کیا، اور عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلے ظاہری مومن ہو گئے اور حقیقتاً وہ بھی انکار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان یہودیوں نے بھی بڑی سازشیں کی اور منافقوں نے بھی بڑی سازشیں کی. وحی کا زمانہ تھا، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سمجھا دیتے تھے، بتا دیتے تھے. اور یہ ہوا کہ اس وقت مکہ کے مشرک بھی، مدینہ کے یہودی بھی، مسلمانوں کی صفوں میں موجود منافق بھی، اور ارد گرد کے قبائل بھی. پھر جب یہ آواز کیسر اور کسرا کے ایوانوں میں گئی تو روم اور ایران کی طاقتیں بھی سب یہ چاہتی تھیں کہ مسلمانوں کے اس نبی کا کام ختم کر دیا جائے. لیکن محترم ساتھیوں، ان کی ہر سازش ناکام ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام کی دعوت پھیلتی گئی، لوگ زیادہ ہوتے گئے. اور آپ کی زندگی میں ایک پوائنٹ یاد رکھیے، صحابہ کے گستاخ کون ہیں اور یہ کس کی اولاد ہیں، یہ کس کے پیروکار ہیں. پچھلے خطبے میں میں نے حضرت حسین، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا ذکر کیا کہ قاتل کون ہیں، وضاحت کی. اللہ اکبر. اور اس موقع پر نام نہیں لیا تھا، میں نے اتنا کہا تھا ابن سبا کے پیروکار. تو جو ابن سبا تھا اس کا بھی ابا ہے تھا، اور اس کا ابا کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی. یہ عبداللہ بن ابی صحابہ کرام کا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ. بتائیے ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والا کون تھا؟ یہ آج کے نہیں ہیں، یہ عبداللہ بن ابی کی نسل سے چلنے والے لوگ ہیں جو آج بھی کبھی اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، کبھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، کبھی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، کبھی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، کبھی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ بدزبانی کرتے ہیں. یہ وہی ہیں
کہ جن کا باپ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوگا، حصے میں ہوگا۔ عبداللہ بن ابی وہ شیطان تھا جس نے مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا تھا، اور آج بھی یہ انہی کی اولاد چل رہی ہے جو یہ زبان سے بد زبانیاں کرتے ہیں، اور ذلیل یہ خود ہی ہوتے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا بھی ان کے خلاف بد زبانی کرے، ان کی شان میں فرق نہیں آ سکتا اللہ کے فضل سے۔ تو باہر کے یہ عبداللہ بن ابی اور یہودیوں کی سازش، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فطروں کو سرکوبی کی، سر کچل دیا۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اللہ اکبر، وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل جاتا تھا، ان کا روب اتنا تھا کہ عبداللہ بن سبا، سمجھ لیں جو عبداللہ بن ابی کی آل سے چل رہا تھا، کہ یہ یہودی تھا، میں نے کہا نا یہ منافق اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوشش کی لیکن ناکام رہا، کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ جب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کے 6 سال تو بڑے اچھے گزرے۔ 6 سالوں کے بعد یہ عبداللہ بن سبا کو موقع ملا۔ میں نے کچھ وضاحت کی تھی نا کہ یہ بڑے علاقوں میں گیا، بصرہ گیا، بغداد گیا، کبھی دمشق گیا، کبھی شام گیا، پھر کوفہ آیا، کچھ نہ کچھ دال گلنی شروع ہوئی، کچھ ساتھی ملنا شروع ہوئے۔ وہاں سے اس یہودی نے یہ ذہن دیا تھا کہ دیکھو خلافت کا حق علی کا تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ ذہن کس نے دیا تھا؟ کسی بھی مسلمان نے یہ ذہن نہیں دیا تھا۔ صحابی رسول، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، اہل ایمان میں سے کسی نے یہ کسی کو پٹی نہیں پڑھائی، نہ ذہن دیا، کیونکہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اگر افضلیت کی بات کریں تو پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا نمبر عمر، تیسرا نمبر عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ اس کو سمجھتے تھے، اللہ اکبر۔ اور یہ ذہن دینے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، مکار تھا، جو اس وقت کا دجال تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا 30 دجال آئیں گے، تو ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا مکار تھا کہ ظاہری تو مسلمان بنا، لیکن مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے لیے اس نے سازشیں رچائیں، اور کوفہ میں اور ہم نوا جو علاقے تھے وہاں یہ ذہن دینا شروع کیا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو آل رسول میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ہے وہ ان کا حسب و نسب بڑا اونچا ہے، ان کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حسب و نسب وہ نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو ذہن دیا کہ حق تو علی کا تھا، عثمان نے چھین لیا، استغفر اللہ۔ پہلے اس طرح ذہن دیا، کچھ لوگ ملائے، باہر کیف وہاں سے یہ اس گروہ کی کچھ نہ کچھ نشو نما شروع ہوئی، اور انہوں نے اپنے گروہ کا نام کیا رکھا تھا؟ شیعان علی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ انہوں نے رکھا تھا۔ تو یہ نام رکھنے والا بھی کون تھا؟ محترم ساتھی، ہماری بات نہیں، ہم نے ممبر پر کیوں ایسی بات کرنی ہے کہ اس ملک میں کوئی مسئلہ بنے؟ یہ تو انہوں نے نام رکھا جو ان کا بانی تھا۔ اور شیعان علی کا بانی کون تھا؟ ابن سبا یہودی مکار دجال تھا جس نے یہ ذہن دیا۔ بالآخر وہ شیعان علی کا دعویٰ اور نعرہ لگانے والے جو ہے ساری بے ایمان تھے، بلوائی کی صورت میں مدینہ میں آئے اور سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا مجوسی، اور وہ کوئی اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی یہ منافقوں اور یہودیوں کی طاقتیں اور قوتیں شامل تھیں۔
اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہی تھے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، بڑا فتنوں کا زمانہ. ان کی جو 4.5 سال 5 سالہ خلافت تھی ساری فتنوں میں گزری. بڑی سخت آزمائشیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھی، اور سب سے زیادہ پریشان ان کو انہی لوگوں نے کیا تھا جو شیعان علی کا دعویٰ کرتے تھے، جو نعرہ لگاتے تھے. ایک طرف یہ تھے، ساتھ ہی خوارج بھی تھے، طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھائے. اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہی تھے. اللہ اکبر. محترم ساتھیوں، ان کا باقاعدہ یہودیوں کی یہ پلاننگ تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے مذہب کو، ان کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے یہ کوشش کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے نہیں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کی. بالآخر کیا ہوا، تھوڑی سی ان کی جب کوشش کامیاب ہونے لگی، مسلمانوں میں تفرقہ آنے لگا، گروپ بننے لگا، تو سیدنا حضرت حسن کہنے رضی اللہ عنہ انہوں نے قربانی دی اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر. وہ جو انتشار تھا، جو منافق چاہتے تھے، ابن سبا کے پیروکار جو چاہتے تھے کہ یہ مسلمان تقسیم ہو جائیں، ان کے عقیدے تقسیم ہو جائیں، ان کے نظریات تقسیم ہو جائیں، ان کا مذہب بدل جائے، وہ یہ چاہتے تھے. انہوں نے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، گروپ بنایا، لیکن وہ سب کا کام ختم کر دیا. سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی. ان کو بڑی تکلیف ہوئی. نعرہ یہ شیعان علی کا لگاتے تھے، رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو زبان سے کہتے تھے، ان کے دل وہ یہ نہیں کہتے تھے. یہ اہل بیت کے دشمن تھے اور آج بھی یہ دشمن ہیں. یہ تو ان کے نام پر کاروبار چلا رہے ہیں. پچھلے خطبے میں میں نے اس کی وضاحت کر دی اچھی طرح دلائل کے ساتھ. بہرکیف امام حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے صلح کر لی تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو 20 سالہ دور خلافت تھا، ان میں ان فتنوں کو موقع نہیں ملا. انہوں نے اچھی طرح ان کی سرکوبی کی، بہت اچھی طرح انہوں نے بڑی کوشش کی، ناکام رہے. مسلمانوں کا ایک اتحاد برقرار ہو گیا، قائم رہا. اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تمہارے اماموں کے سردار ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے جو 12 امام ہیں، ان میں سے دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں. انہوں نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چونکہ صلح کر لی تھی، ان شیعان علی کا نعرہ لگانے والوں کو اس چیز کی بڑی تکلیف تھی. ان ظالموں نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا اور نام لگا دیا پھر حضرت امیر معاویہ پر. حالانکہ یہ خود قاتل تھے، خود ظالم تھے. ان کو تکلیف تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ہماری بات کیوں نہیں مانی، صلح کیوں کر لی، جس کی پیش گوئی پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں کر گئے تھے. باہر کے اب جب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی وفات سے وہ 60 ہجری کو فوت ہوئے، تو 4 سال پہلے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا ولی عہد بنایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے راضی نہیں تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص تھے. انہوں نے بار بار زور دیا کہ دیکھیں مسلمان متحد ہیں، یہ متحد ہی رہیں. فائدہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، یہ نہ ہو بعد میں پھر انتشار پڑ جائے. ان کا ذہن اچھا تھا، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی نیت اچھی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے تو راضی نہ ہوئے، انہوں نے بالآخر رضامندی کا اظہار کیا. تو جب یہ کام شروع ہوا
تو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس دور کے کبار تھے انہوں نے مزاحمت کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کے باوجود بھی حاکم وقت تھے، بات مان لی. قصہ مختصر، 60 ہجری کو یزید بن معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ بنتے ہیں. جب وہ خلیفہ بنے وہی فتنے جن کو موقع نہیں ملا تھا انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور پھر ٹھیک ٹھاک سر اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ناکام رہے ہیں، عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے دور میں ناکام رہے، اب یہ یزید ہے، ایک تو صحابی بھی نہیں ہے، تجربہ کار بھی نہیں ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کے مقابلے میں ہم اس شخصیت کو لائیں کہ جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، جو آل رسول میں سے ہیں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ان شیعان علی کا نعرہ لگانے والے یہ کوفہ کے بے وفا لوگ، انہوں نے ہی یہ سارا منصوبہ تیار کیا. تو اس منصوبے کا میں نے نام رکھا کربلا پلان. کہتے ہیں نا لندن پلان، سنا ہے نا اپنے سیاسی لوگوں کی زبانوں سے، تو یہ باقاعدہ کربلا پلان بنا تھا. پہلے ہی یہ جو کردار تھے انہوں نے بیٹھ کے طے کیا تھا کہ کس طرح یزید کے مقابلے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قائل کرنے اور انہیں لا کر ایک ایسا معاملہ پیش کرنا ہے تاکہ امت میں پھوٹ پڑ جائے، کچھ ادھر کے ہو جائے کچھ ادھر کے ہو جائے، ہماری بنیادیں مضبوط ہو جائیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابھی بیعت نہیں کی تھی، یہ مدینہ میں تھے. یزید بن معاویہ نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو پیغام بھیجا کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ان سے بیعت لی جائے، کیونکہ ایک قانون بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے. ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ ایسے کہا گیا مجھے تو لہٰذا بیعت آپ دیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب آپ سریعام لوگوں سے بیعت لے رہے ہوں گے تو وہاں میں بھی کر لوں گا، میں خفیہ بیعت کا قائل نہیں ہوں. اب محترم ساتھیوں، واقعہ کربلا یہاں سے شروع ہو گیا. اس سے پہلے ایک حدیث ہم نے رکھنی چاہیے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 5762 نمبر حدیث لائے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کاہن لوگ ہیں، لوگوں کو آنے والے حالات کی خبر بتاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات سچی نکل آتی ہے، ان کی کوئی بات سچی نکل آتی ہے. وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ جو جنوں کے شیاطین ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے جو فرشتوں کو احکامات دیے ہوتے ہیں، یہ آسمان دنیا میں فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ شیطان اوپر جا کر وہ فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی شیطان اوپر جا کر وہ سننے کی کوشش کرتا ہے، وہ شہابی آتا ہے جو اس کو لگتا ہے اور اس شیطان کا کام تمام کر دیتا ہے. اللہ نے چونکہ انسان کی آزمائش رکھی ہے، کبھی کبھار اللہ کی دی ہوئی مہلت کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی بات نیچے پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مر جاتا ہے ویسے وہ شہابیہ لگنے سے، لیکن وہ بات نیچے آ جاتی ہے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ وہ کلمہ جو انہوں نے چرایا ہوتا ہے وہ ایک سچ ہوتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبًا، وہ ایک سچ کے ساتھ کتنے جھوٹ ملاتے ہیں؟ 100 جھوٹ. سمجھ آگئی؟ ایک سچ کے ساتھ وہ شیطان جو ہے وہ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور آ کر اپنے جو ان کے کرندے یا کاہن بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے. وہ آگے پھر لوگوں کو کہتا ہے، ان میں سے ایک سچ نکلتا ہے، باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ سب جھوٹ ہوتے ہیں. واقعہ کربلا کی بھی حقیقت ایسے ہے. کربلا کے میدان میں یہ شہید ہوئے
اب اس واقعے کو بیان کرنے والے دو ہی لوگ ہیں، یا تو وہ ہیں جنہوں نے شہید کیا قاتلین، تو یا اس واقعے کو بیان کرنے والے وہ ہیں کہ جو اہل بیت میں سے بچ گئے تھے، اہل بیت میں سے بچ گئے تھے۔ اہل بیت میں سے جو بچے تھے ان میں سر فہرست امام زین العابدین یعنی کہ حضرت علی بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، وہ بچے تھے جو بعد میں 40 سال تک زندہ رہے۔ دوسری جو بچی تھی سر فہرست وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت علی، یہ واقع کربلا کے 50 سال بعد جا کر فوت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پچھلے خطبے میں بیان ہوا کئی بچے اور مستورات عورتیں تھیں وہ جو بچ گئی تھیں۔ یعنی یا تو واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ وہاں کیا ہوا، یا بیان کیا کنہوں نے حملہ کرنے والوں نے۔ وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، تیسرا فریق یا تو ہوتا ہے نا کہیں لڑائی ہوتی ہے دو کی تو باقی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا کی چل رہا ہے شغل میلہ، ادھر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یا تو اہل بیت تھے یا حملہ کرنے والے تھے، بیان کیا ہے حملہ کرنے والوں نے، یا پھر اب جو اہل بیت ہیں انہوں نے اس واقعے کے بارے میں کیا کہا وہ پچھلے خطبے میں بیان ہوا تھا کہ دو ٹوک امام زین العابدین نے اور حضرت زینب بنت علی نے کہا تھا، اے کوفہ والو، اے غدارو، اے مکارو، اے دھوکے بازو، تمہارے علاوہ ہمارا کوئی قاتل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو خطاب میں دو ٹوک بات سمجھا دی تھی۔ اب رہ گئے تھے حملہ کرنے والے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو شہید کرنے والے تھے وہ سچ بول سکتے تھے؟ یہ وہی تھے جس طرح میں نے کہا واقعہ یوسف کے بارے میں کہ کنویں میں ہاتھوں سے پھینک کر آئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، کپڑے بھی لے کے آئے نال خون لا کے، بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر، اتنے جھوٹے اور مکار، تو کیا ایسے لوگ سچ بول سکتے تھے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے واقع کربلا میں ایک سچ تھا باقی 100 جھوٹ ہیں۔ محترم ساتھیوں، پچھلے خطبے میں نے کہا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی تو واقع کربلا بیان کروں گا۔ زندگی میں کتنی بار میں اس واقعے کی تحقیق کر چکا ہوں، ریسرچ کر چکا ہوں، اساتذہ سے بھی اور لوگوں سے بھی، مگر حقیقت یہ ہے صحیح سند کے ساتھ ایک دو باتوں کے علاوہ کوئی بات ملتی نہیں۔ یہ میں مختصر جو واقعہ بتانے لگا ہوں نا، یہ بھی اس کے بارے میں یہ ہے، یہ راجے، اگر یہ کہنا 100% گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ علماء نے جس کو زیادہ ترجیح دی ہے، ورنہ اکثر سندوں میں مجہول راوی ہیں، کذاب راوی ہیں، وضاع ہیں، جھوٹے ہیں، سندیں ایسی ہیں کہ ان سندوں کا سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں ہے۔ اتنا یعنی کہ یہ معاملہ ہے اس میں اتنا جھوٹ شامل کیا گیا، اس لیے میں نے سمجھایا کہ وہ حدیث کافی ہے، ایک سچ میں کتنے جھوٹ ملائے گئے؟ 100 جھوٹ ملائے۔ تو ان میں سے جو زیادہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے محترم ساتھیوں کہ جب ولید بن عقبہ نے بیعت کے لیے کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں سریام کروں گا، وہ ولید نظر انداز کر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے، اسی رات مکہ میں گئے تو کوفہ والوں سے خط آ رہے ہیں کہ جی یہاں سارے لوگ آپ کے ہیں، آپ کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہیں، یزید کی خلافت کو کوئی قبول نہیں کر رہا، آپ ایک بار آئیں تو صحیح۔ برائے انہوں نے مجبور کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ امت میں انتشار پڑے۔ ان کے ہی بھائی تھے حضرت حسن کہ جنہوں نے اپنی قربانی دی صرف تاکہ مسلمانوں کے گروہوں میں کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے۔ تو کیا بتائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسا کچھ کر سکتے تھے کہ انتشار پڑے؟ یہ کہنے والے جتنا مرضی جھوٹ بولے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا ارادہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر میں سمجھاؤں کہ ایسا کام نہ کرنا کہ امت میں انتشار پڑے۔
وہ کوئی اپنا نام نہیں چاہتے تھے، نہ ہی آل رسول میں سے کوئی ایسا کر سکتا تھا۔ انہوں نے جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، کوفہ والوں کی 2 نمبریاں اور فرار دیکھے، پہلے سب نے بیعت لینا شروع کر دی، جی ہم بیعت کرتے ہیں حضرت حسین کی۔ ایک ہی رات میں 8000 سے زائد لوگ بیعت لے گئے۔ اگلے دن بھی بیعت کا سلسلہ شروع، اگلے دن بھی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما۔ حضرت نعمان بھی صحابی ہیں، حضرت بشیر بھی صحابی ہیں۔ انہوں کو پتا چلا نا، جب انہوں نے کوفہ والے لوگوں کو سمجھایا، صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، کہنے لگے کوفہ والوں یہ کام نہ کرو، اس سے امت میں انتشار پڑے گا کہ وقت کا خلیفہ موجود ہے، تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ بنو امیہ کا ایک آدمی، اس نے نا خط یزید کے نام بھیج دیا کہ یہاں کوفہ میں معاملہ خراب ہو رہا ہے، لوگ حضرت حسین کی بیعت کر رہے ہیں، یہاں بغاوت ہو جانی ہے۔ یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے تو ابن زیاد ہے، عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو کہا ساتھ تم کوفہ کے بھی گورنر ہو، کوفہ کا گورنر بھی اسے بنا دیا۔ اب نعمان بن بشیر تو بڑے نرم دل والے تھے، صحابی رسول تھے، تو جو ابن زیاد وہ سخت دل تھا، اس کو آرڈر تھا کہ مسلم بن عقیل کو روکا جائے، سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو قتل کر دیا جائے بغاوت سمجھ کے۔ ابن زیاد آیا کوفہ میں، اس نے آ کر بڑا چلاک اور ہوشیار تھا، اس نے لوگوں کو خبردار کیا، تلاشی شروع کی، تو مسلم بن عقیل کو پتہ چلا، وہ ہانی بن عمر اس کے گھر میں چلے گئے، ہانی بن عروہ اس کے گھر چلے گئے، وہاں چھپ گئے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ابن زیاد کو جاسوسوں کے ذریعے پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہے، اس نے دونوں کو بلا لیا۔ مسلم بن عقیل نے انہوں نے واضح کوفہ والوں کو پکارا، او بیعت کرنے والوں، مجھ کو اور میرے بھائی کو بلانے والوں، اب ضرورت ہے تمہاری، آؤ میدان میں ساتھ دو۔ اور محترم ساتھیوں، کہتے ہیں دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ بے وفا لوگ ہیں، وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ دوست تو مصیبت میں کام آتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ مفاد پرستی والی دوستی کرتے ہیں، کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام، مال دیکھا، عہدہ دیکھا یا کوئی اور مفاد ہے، ساتھ لگے، مفاد پورا ہوا پیچھے ہٹ گئے۔ وہ مسلم بن عقیل آوازیں دیتے رہے ہیں، کوفہ کے صرف 3-4 ہزار لوگ جمع ہوئے، کوئی باہر ہی نہیں آیا، اتنے بے وفا یہ لوگ، کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو جب ابن زیاد آیا، اس نے پکڑ لیا، پہلے تو اس نے نا جو 3-4 ہزار لوگ جمع ہوئے تھے انہیں دبکا مارا۔ ان ابن سبا کے جو پیروکار ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے پہلے دبکے پر ہی سارے جو 3-4 ہزار چند لوگ نکلے تھے وہ بھی سارے گھروں میں چلے گئے، منتشر ہو گئے، کوئی ایک بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ باہر کے ابن زیاد نے حکم دیا، مسلم بن عقیل ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلم بن عقیل کی جب بیعت لی جا رہی تھی نا، اس وقت انہوں نے خط بھیج دیا ہوا تھا مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ کے نام پر کہ واقعتاً لوگ میرے ارد گرد بڑے جمع ہو چکے ہیں، آپ آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ کے پاس جب خط پہنچا، ادھر مسلم بن عقیل شہید ہو رہے ہیں اور یہاں سے یہ روانہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید الخدری رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیگر صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ ان کے ہی اپنے چچا زاد بھائی محمد بن حنفیہ نے بھی روکا کہ حسین وہاں نہ جائیں، وہ لوگ غدار ہیں، وہ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ کہنے لگے ایک دفعہ جاؤں گا، ایک دفعہ جا کر حالات کا جائزہ لوں گا، نہیں رکے، چل دیے۔
تقریباً یہ ابھی زبالہ علاقے کے میں پہنچے تھے کہ مسلم بن عقیل جب گرفتار ہو رہے تھے نا، انہوں نے ایک اور دوسرا خط بھیج دیا تھا کہ حسین رضی اللہ کے نام پر کہ نہ آئیں، یہ لوگ 2 نمبر نکلے ہیں، یہ بے وفا نکلے ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ تو زبالہ علاقے میں وہ جب خط پہنچا، حضرت حسین رضی کو پتہ چلا کہ کوفہ والوں نے تو غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ ایک بات بتائیں محترم ساتھیوں، اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ کبھی بھی واپسی کا ارادہ کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ وہ واپس جانا چاہتے تھے کہ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے وہ آگے کہنے لگے ایسا نہیں، ہم نے اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں واپس جانا۔ تب حضرت حسین رضی اللہ دوبارہ ارادہ کیا کہ تمہارے ساتھ میرا مرنا جینا ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں بھیج سکتا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تقریباً 150 لوگ تھے، لشکر تو ہے نہیں تھا۔ یہ جب وہاں پہنچے، اب کربلا پلان کا حصہ دیکھے کس انداز میں کوفہ والے لوگوں نے ان کا رخ پھیرا۔ ابن زیاد وغیرہ کی چاہیے تو یہ تھا کوفہ والے سارے باہر آتے تو پتہ چلتا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی باہر نہیں آ رہا بلکہ مخبری کر رہے ہیں کہ کہاں پہنچے اور کیا حالات ہیں۔ کوفہ کی بجائے کربلا کے میدان میں یہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے اس وقت عمر بن سعد کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ معاملہ طے کرے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 پیشکشیں سامنے رکھی تھیں، کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا ان حالات کا، کوفہ والوں کے خط آئے میں آ گیا، لیکن یہ تو سارے بے وفا نکلے۔ میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز چاہتا ہوں، یا تو مجھے واپس اسی طرح مکہ جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، یا پھر مجھے سیدھی طرح دمشق یزید کے پاس پیش ہونے دیا جائے، وہاں جا کر بیعت کروں، یا پھر مجھے سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ اللہ کے جو دشمن ہیں میں ان کے خلاف برسر پیکار ہوں، آپ میرا رستہ چھوڑ دیں۔ ابن زیاد پتہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ پروٹوکول لینا چاہتے ہیں، اس نے کہا نہیں، پہلے میرے ہاتھ پر بیعت لینی ہوگی، کرنی ہوگی، پھر میں آپ کو ساتھ یزید کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری مشہوری ہو جائے، وہی گل بن گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہاں یہ جتنے ابن سبا کا کھیل کھیلنے والے جو چاہتے تھے پورے منصوبے کے تحت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا لائے، اور کوفہ کی بجائے کربلا جانے کا معاملہ کیسا ہوا؟ وہ محترم ساتھیوں، یہ دنوں کا کھیل نہیں تھا، یہ گھنٹوں کی بات بھی نہیں تھی، کچھ لمحات کی بات ہے۔ آنن فانن یہ معاملہ پیش آیا اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، جن میں کئی لوگ بچ گئے تھے، جن کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں ان کے اپنے بیٹے بھی شامل تھے، بیٹی بھی شامل تھی، بہنیں بھی شامل تھیں، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اور یہ وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب اس واقعے میں اتنے جھوٹ بولے گئے، میں نے پہلے بتا دیا ایک سچ ہے باقی جھوٹ ہے۔ اتنے دن جی پانی بند رہا، خوف نہیں آتا ان لوگوں کو۔ کربلا کا علاقہ ہے جہاں بالکل قریب دریائے فرات ہے، بتائیں دریائے فرات قریب ہو پانی کیسے بند ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ جو کہتے ہیں پانی اتنے دن بند رہا، خود تو اپنا پانی بند نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہ محرم میں کتنا کھاتے پیتے ہیں، روزہ تک نہیں رکھتے یہ لوگ۔ میں یہ سوچ رہا ہوں پانی بند تھا تو حضرت قاسم بن حسن ان کی شادی وہاں ہوئی تھی، مہندی گولی گئی تھی، اس وقت پانی کہاں سے آیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ یہ 7 محرم کو مہندی کا جلوس نکالتے ہیں اور قاسم بن حسن حضرت حسن رضی اللہ کے بیٹے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، وہ مہندی گولنے کے لیے پانی کہاں سے پہنچ جاتا ہے ان کے پاس؟ سار مبارک اتارا گیا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، بالکل پرلے درجے کا جھوٹ ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ وہ ہیں کہ مورخین کا جن میں اتفاق ہے، ورنہ اگر صحیح سند کے ساتھ کہیں نا اس میں سے بھی اکثر باتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں عمل و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ساتھیو، یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا یہ باقاعدہ ایک کربلا پلان کا حصہ تھا جس کو عبداللہ بن ابی سے چلنے والے منافق اور یہودیوں نے بڑی ایک سازش کے تحت تیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ناکام رہے، حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں ناکام رہے، حضرت علی رضی اللہ کے دور میں ناکام رہے، اور ان کی ساری ناکامی کی وجہ کیا بنی تھی؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کی سلو کرنا، جس وجہ سے انہوں نے دو رخ اپنائے۔ ایک طرف سے شیعان علی کا نعرہ لگایا اور دوسری طرف سے انہی لوگوں نے اہل بیت سے دشمنی لی۔ اہل بیت سے دشمنی کیوں لی؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ نے سلو کیوں کر لی ہے، اور ان مکاروں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد موقع بہتر سمجھا اور باقاعدہ آل رسول میں سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا اور جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے خط بھیجے بلا کر، اور سارا یہ کام کیا، کیونکہ اس کے بعد ان کے قدم مضبوط ہو گئے اور باقاعدہ ایک یہ باقاعدہ گروپ بن گیا۔ اور دیکھ لیجئے محترم ساتھیوں، اب تو یہ باقاعدہ ایک اسلام سے الگ مذہب بن چکا ہے۔ اگرچہ مسلمان کہتے ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، جن کی اذان الگ ہے، جن کی نمازیں الگ ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں ساڈا قرآن بھی الگ ہے، جن کے ہاں خلافت کا معاملہ الگ ہے، جن کے سارے عقائد، نظریات، افکار، اعمال مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں، جن کا روزہ بھی اپنی مرضی سے شروع ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ختم ہوتا ہے، تو بتائیے پھر یہ الگ مذہب ہے یا نہیں؟ وہ جو چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عالم اسلام عالمی سطح پر دو فرقوں میں بٹا ہے۔ کہا جاتا ہے سنی اسٹیٹ ہے، شیعہ اسٹیٹ، ایسا ہی ہے۔ یہ سنی ملک ہے، یہ شیعہ ملک ہے۔ یہ وہ بنیادیں جنہوں نے ایک پلان کا حصہ تھی، ورنہ صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک کوفہ کا آدمی آ کر کہتا ہے اگر احرام کی حالت میں مچھر مر جائے تو کوئی دم پڑتا ہے، کوئی قربانی پڑتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اور تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور تمہیں کوئی مسئلہ نہ بنا ہے، اور پیغمبر کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تمہارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، اور اب آ کے پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مچھر مار جاتے کوئی مسئلہ تھے نہیں؟ کہ مچھر کی تو تمہیں فکر ہے، تمہیں سیدنا علی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی فکر نہیں تھی؟ صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے یہ لوگ کون ہیں۔
تو اس لیے محترم ساتھی یہ وہ بات ہے 100 جھوٹ اور ایک سچ ملا کر ان لوگوں نے باقاعدہ یہ مذہب بنایا. اور میں نے یہ وضاحت کی کہ عبداللہ بن ابی پہلا وہ بندہ ہے جس نے اہل بیت کی صحابہ کرام کی گستاخی کی کوشش کی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی. اور یہ سارے اس کے ہیں. اور آخری بات یہ ہے، امام زین العابدین 40 سال زندہ رہے اور زینب بنت علی 50 سال زندہ رہی. دیگر اہل بیت جو کربلا سے بچ گئے تھے وہ کتنے سال تک زندہ رہے؟ سب نے واقع کربلا کے بعد یزید بن معاویہ کی بیعت کر لی تھی. یزید بن معاویہ کی کیوں کی تھی؟ آخر ان کے امام ہے نا، امام زین العابدین. یزید بن معاویہ کی بیعت کی. اس کے بعد یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد معاویہ بن یزید کا بیٹا وہ جب حاکم بنا اس کی بیعت کی. اس کے بعد مروان بن حکم کی بیعت کی ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح عبد الملک بن مروان کی. یعنی کہ اہل بیت تو وہ ہیں جنہوں نے امت کو متحد رکھا. بچ جانے والوں نے امام زین العابدین سمیت سب نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی. آگے سے پتہ کیا کہندے نے جی زبردستی کروائی. حالانکہ ان کو عزت اور اکرام کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا گیا تھا. اگر وہ یزید بن معاویہ اور اس کے گورنر اتنے ظالم ہوتے تو وہاں کسی کو بھی نہ چھوڑتے. یہ جو اتنے قیدی بن گئے تھے 50-60 جو لوگ قیدی ہوئے تھے وہ سب کو ختم کر دیتے. ان کو کیوں نہیں کیا؟ ان کو عزت کے ساتھ مدینہ کیوں جانے دیا گیا؟ باہر کیا بات یہ ہے کہ بڑے جھوٹ ان ظالموں نے اس میں بولے ہیں. باہر کیا میں نے مختصر یہ واقعہ بیان کیا اور ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مستند باتیں بڑی کم ہیں. اگر ہم صحیح طرح پرکھیں کہ صحیح سند کے ساتھ جو باتیں، یہ آنن فانن چند منٹوں کی بات تھی جس کو یہ کئی دنوں پر منحصر کرتے ہیں اور در حقیقت اپنا کاروبار چلاتے ہیں. ان کی بڑی دیاریاں لگتی ہیں، بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. باہر کے اللہ ہمیں حق پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک واقعہ کربلا میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جو بے وفا ہوتے ہیں وہ کبھی بھی معزز نہیں ہو پاتے. کوفہ والوں نے بے وفائی کی، یہ رب کا عذاب ہے. آج بھی بیچارے رو پیٹ رہے ہیں، آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اور جو وفا کرتے ہیں وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں. اور دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے. اگر آپ کسی کو مصیبت میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی دوستی کیا معنی رکھتی ہے؟ ایسے پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.